قرآن مجید یا قرآن فہمی کے سورسز میں سے ایک عربی زبان ہے، ٹھیک ہے، اور عربی زبان کے سورسز میں سے ایک ادب جاہلی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلا سورس نہیں ہے، وہ پہلا سورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلا سورس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب جاہلی جو ہے وہ صرف قریش کا مرتب کردہ نہیں، ادب جاہلی عربوں کا مرتب کرتا ہے۔ تو پھر آپ کی نظر میں بنیادی سورس کیا ہے؟ بنیادی سورس جو ہے وہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان سے مراد شمالی اور جنوبی قبائل، جو تمام قبائل کی لغات ہیں وہ ہیں۔ تو وہ ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ سب ہمیں ادب جاہلی میں ملیں گے۔ ادب جاہلی میں اصل میں انہوں نے مطلب ایک چیز کو بغیر سوچے سمجھے ایک بات پھینک دی، حامدی صاحب نے بغیر سوچے سمجھے ایک بات پھینک دی، یعنی یہ بھی تحقیق نہیں کی کہ جتنے بڑے شعراء ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک بھی قریشی نہیں ہے، یہ بھی تحقیق نہیں کی، اور یہ بات کہہ دی کہ فصیح زبان جو ہے وہ قریش کی ہے۔ اگر فصیح زبان قریش کی ہے تو مطلب باقی قبائل جو ہیں وہ ان کے اندر شعراء کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ امرؤ القیس مطلب کندہ میں کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ صحیح، تو یہ بات سمجھنے کی ہے نا۔ جو قرآن فہمی کے سورس ہیں اس میں احادیث کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں؟ ہاں دیکھیں، اس میں غامدی صاحب نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ادب جاہلی ہے نا، یعنی قرآن فہمی کا سورس عربی معلی ہے، ٹھیک ہے، لٹریچر کی عربی۔ اب لٹریچر کی عربی کا سورس کیا؟ انہوں نے کہا تین ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی خود قرآن ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے ایک لفظ کو آپ نے سمجھنا ہے خود قرآن سے سمجھیں، میرے خیال میں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں بھی عام طور پہ اپنی تحریروں میں یہی کرتا ہوں کہ ایک لفظ ہے، کوئی مفرد ہے قرآن کا، اب آپ قرآن میں دیکھیں یہ مفرد کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، یا اس کا روٹ ورڈ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو مل جائے گا، اس سے آپ اس لفظ کو سمجھ سکتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ایک تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے قرآن فہمی کے لیے، یا قرآن کے کسی مفرد کو۔ اچھا، اس میں ایک بہت اچھا کام غامدی صاحب وغیرہ ان لوگوں نے تو خیر کچھ بھی نہیں کیا، یہ ویسے اپنے آپ کو کریڈٹ زیادہ دیتے ہیں، سیدھی بات ہے، قرآن کے حوالے سے، مطلب قرآن کے حوالے سے ٹھیک ہے کچھ کام کیا فرائی صاحب نے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، مفردات القرآن جو ان کی ہے اچھی کتاب ہے، عربوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے، لیکن اب آپ وہاں پہ بھی دیکھیں نا، فرائی صاحب کی یہ کتاب اب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، فرائی صاحب نے جو ہے، اب یہ ان کے استاذ کے استاد ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے امام کے امام ہیں، فرائی صاحب نے جو یہ ان کی مفردات القرآن ہے، جو حد انہوں نے مفردات بیان کی ہیں نا 121 ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، 121 مفردات پہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں ادب جاہلی کی روشنی میں، تو بھائی آپ نے کیا کمال کر لیا، اور ان میں سے بھی 121 میں سے 121 کے اوپر استشہاد نہیں پیش کیا، سب کے اوپر ادب جاہلی سے استشہاد نہیں پیش کیا، سب پہ پیش بھی نہیں کیا، سب پہ پیش بھی نہیں کیا، 121 میں سے آپ یوں کہ 100 کے قریب مفردات ہوں گے جن کا استشہاد انہوں نے ادب جاہلی سے پیش کر دیا۔ آپ یوں کہہ لیں قرآن کے 100 الفاظ انہوں نے ادب جاہلی سے سمجھ لیے، مشکل الفاظ آپ کہہ لیں، خیر اس میں سے کچھ آسان بھی ہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ مشکل ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے وہ جیسے القوم کا لفظ ہے، فسق کا ہے، الطیر کا لفظ ہے، تو کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہزاروں مفردات ہونے چاہیے۔ اب آپ امام راغب کو دیکھیں، امام راغب کا انداز مجھے بہت پسند ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ان کا اسلوب بھی یہی ہے امام راغب کا، یا ان کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ قرآن میں اگر ایک روٹ ورڈ سے، جسے ہم مادہ کہتے ہیں، 50 فارمز آ جائیں، 50 صورتیں بن جائیں، پیچھے بنیادی معنی ایک ہوتا ہے، بنیادی معنی نہیں، بنیادی معنی، اب وہ اس بنیادی معنی کے گرد جو ہے نا اس کے فارمز کو گھماتے ہیں اور اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی ایک مرکزی معنی نکالتے ہیں، وہ سینٹرل میننگ نکالتے ہیں۔ ابن فارس کا اگرچہ انداز مختلف ہے، مقاییس اللغہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں بنیادی معنی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن بہرحال اس کے اوپر امام راغب نے مفردات القرآن کھڑی کی ہے، بہرحال وہ بہت اچھا ہے۔ تو غامدی صاحب نے ایک تو یہ بات کہی کہ جی قرآن فہمی کے لیے، یعنی قرآن کے کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو اس میں بہترین سورس اگر ہمارے پاس ہے تو وہ بھی روایتی سورس ہے، مفردات القرآن۔ پر جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اہل تشیع میں سے تھے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، کام بہت اچھا ہے، بہت اچھا کام ہے، مطلب اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جس نے بھی اس کو پڑھا ہے، لیکن ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمے سے زیادہ عربی آسان ہے اس کی۔ تو دوسرا جو ہے نا وہ حدیث ہے، عربی معلی کا دوسرا جو سورس ہے، عربی معلی کہاں ملے گی؟ دوسرا انہوں نے کہا حدیث نبوی اور آثار صحابہ، لیکن اس میں
یہ بات تو ٹھیک کر گئے کہ احادیث نبی اور آثار صحابہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، صحابہ کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، تو صحابہ کی زبان کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی یا آثار صحابہ میں ملے گی، تو اس زبان سے آپ قرآن فہمی کریں، یہ بات تو ٹھیک کر گئے. لیکن آگے ایک بات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں شبہ نہیں ہے، یہ اسکرین پہ یہ دیکھیں، اس میں شبہ نہیں ہے کہ روایت بالمعنی کی وجہ سے ان ذخائر کا بہت تھوڑا حصہ ہی ہے جسے اب زبان کی تحقیق میں سند و حجت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا یہ کہاں ایک تیر سے دو شکار کہہ یہ رہے ہیں کہ حدیث ہوئی ہے روایت بالمعنی. صحیح. حدیث چونکہ روایت بالمعنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان محفوظ نہیں ہے حدیث میں، تو بہت کم ہے جو آپ کو حدیث میں ملے گا، یعنی عربی معلّہ میں سے بہت کم ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ حدیث کے روایت بالمعنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ نکال رہے ہیں، یعنی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. حدیث کے روایت بالمعنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول صحابی ہے، قول صحابی ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ وہ جو 7ویں درجے میں جا کے 7ویں طبقے میں جو راوی آ رہا ہے تو اس کے الفاظ ہیں، کوئی اجمی راوی ہو، ہاں مطلب کسی اجمی راوی کے الفاظ ہیں. دیکھیں نا حدیث روایت بالمعنی ہے، مطلب نو ڈاؤٹ یہ بات ٹھیک ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ حدیث روایت بالمعنی، کیونکہ فعل رسول اگر ہے، ہم کہتے ہیں سنت 3 قسم کی ہے نا، قول رسول ہے، فعل رسول ہے، تقریر ہے. جو فعل رسول ہے وہ تو قول صحابی ہے، صحابی کا مشاہدہ ہے، صحابی جو ہے وہ شاہد واقع ہے، صحابی نے اس کو نقل کیا اپنے الفاظ میں. جو تقریر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی صحابی نے اپنے الفاظ میں نقل کیا. قول رسول کا اہتمام کیا گیا کہ اس کو ایز اٹ از اگر نقل کیا جائے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ مترادفات صحابہ نے استعمال کی، اس لیے تو سندوں کے متون میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو اذکار اور دعائیں ہیں وہ انہی الفاظ کے ساتھ، وہ انہی الفاظ میں. ٹھیک ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ روایت بالمعنی ہونے کے باوجود صحابی کی زبان ہے اور قرآن صحابی کی زبان میں نازل ہوا، تو وہ پھر بھی عربی معلّہ ہے، جی پھر بھی وہ عربی معلّہ ہے. تو یہ بات غلط ہے ان کی کہ جی وہ بہت کم جو ہے نا اس میں سے اب روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں وہ چیز مل سکتی ہے.